السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، باب قول اللہ تعالی لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید بن اسماعیل نے، وہ ابو اسامہ سے، وہ عبید اللہ سے، وہ کہتے مجھے خبر دی سعید بن ابی سعید نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے لوگوں میں سب سے مکرم، سب سے عزت والا کون ہے؟ قال اتقاہم للہ، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک، اس کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، یوسف اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے خلیل کے بیٹے۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک، ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے نہیں پوچھتے۔ قال فعن معادن العرب تسألوننی، تم عرب کی اصلوں کے بارے میں میرے سے پوچھتے ہو، ان قبائل کی اصل کے بارے میں۔ الناس معادن، لوگ کان کی مثل ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فاقوہ، جو ان میں جاہلیت کے اندر بہترین شمار کیا جاتا ہو، جب وہ اسلام لے آئے اور دین کا فہم حاصل کر لے تو دین کے اندر بھی وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ ہمیں خبر دی محمد بن سلام نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی عبدہ نے عبید اللہ سے، وہ سعید سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہذا، اسی متن کے ساتھ۔ امام بخاری کہتے ہمیں بیان کیا بدر بن المحبر نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے، وہ کہتے میں نے عروہ بن زبیر کو سنا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مری ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قالت انہ رجل اسیف، وہ بڑے غمگین اور دکھی آدمی ہیں۔ متی یقم مقامک رقا، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو دل کے نرم پڑ جائیں گے۔ فعادت، آپ نے اپنی بات کو پھر دہرایا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو جماعت کروائے۔ انہوں نے پھر آگے سے وہی عذر پیش کیا کہ ابو بکر کو نہ کہیے۔ قال شعبہ کہتے ہیں فقال فی الثالثہ او الرابعہ، آپ نے تیسری یا چوتھی دفعہ یہ بات کہی اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے تیسری یا چوتھی دفعہ جواب یہی دیا۔ انہوں نے کہا ان کننا صواحب یوسف، تم یوسف والی عورتوں جیسی ہو۔ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو۔ اس حدیث مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں اس حدیث کو اس لیے لے آئے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہ حدیث یہاں پر لے آئے۔ چونکہ یہ کتاب الانبیاء ہے، جس نبی کا بھی کسی حدیث میں ذکر ہے اس نبی کو اس باب میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ اپنی آخری بیماری میں چلے گئے تو آپ نے وفات سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھجوایا کہ اس سے کہو کہ لوگوں کو جماعت کروائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو پھیرنا چاہتی تھی کہ میرے ابا کو رہنے دیا جائے، کسی اور کو کہا جائے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے ابو بکر بڑا غمگین سا دکھی سا آدمی ہے، اگر وہ جماعت کروائے گا تو آپ کو پتہ ہے اس کو رقت قلبی، دل بہت نرم ہے، اس کے جسم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، ان سے جماعت نہیں کروائی جائے گی، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ آپ نے پھر کہا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو جماعت کروائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی عذر پیش کیا، تیسری دفعہ کہا پھر وہی عذر پیش کیا، چوتھی دفعہ کہا پھر وہی عذر پیش کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم میرے ساتھ ویسے کر رہی ہو جیسے یوسف کے زمانے کی عورتوں نے اس کے ساتھ کیا۔ کیا مطلب دلوں میں کچھ تھا، ظاہر کچھ کر رہی تھی۔ تمہارے دل میں کچھ اور ہے لیکن تم میرے سے بات کوئی اور کر رہی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر میرے ابا اس مسئلہ پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے وفا نہ کی تو کہنے والے کہیں گے ایسا شخص ہے جب سے مسئلے پر آیا نبی ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، کہتے ہیں لو جی نائب بن گیا، جب سے کھڑا ہوا ہے نا بس وہ گیا بندہ اصل۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دیکھیں، یہاں پر ایک نکتہ سمجھیے، عائشہ رضی اللہ عنہ تو یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ میرا ابا مسئلے پر کھڑا ہو، وہ تو کہتی تھی کسی اور کو کہہ دیں، چاہے ابو عمر سے کہیں، چاہے ابو عثمان سے کہیں، علی سے کہیں، کسی سے کہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کو یہی پسند تھا کہ ابو بکر ہی آئے۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ خلافت کے بھوکے تھے، نعوذ باللہ، ادھر نبی کا جسم پڑا تھا اور ادھر جا کر وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اپنی خلافت پکی کروا رہے تھے۔ یہ ان کے دلوں کا بغض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابو بکر کو مواقع زندگی میں بھی ملتے رہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن زبردستی پھر ان کو کھڑا کیا جاتا رہا کہ نہیں آپ یہ کام کیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کے لیے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ ابو داود کی روایت ہے جس میں یہ لفظ ہیں یَأْبَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ابو بکر کے علاوہ کسی کے بھی مصلی پر کھڑے ہونے سے اللہ اور اس کا رسول انکار کرتے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا مصلی پر۔ اور ایک روایت بخاری کے اندر پیچھے گزری، آپ نے فرمایا ہر گھر، ہر دروازہ جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے یہ بند کروا دو، ان سے کو بازار کی طرف اپنے دروازے کھولیں۔ پہلے صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ارد گرد گھر بنائے ہوئے تھے، اور ایک دروازہ مسجد کی طرف بلکہ دروازے کھلتے ہی مسجد کے اندر کو تھے، باہر بھی جانا ہوتا یہاں سے گزر کے جاتے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو اپنے سارے دروازے مسجد سے بند کر لو، الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے علی کا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، میں ضعیف نہیں کہہ رہا، وہ بعض کمزور لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے صرف ابو بکر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا، کیونکہ آپ کا اپنا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے نبی تھے اور آپ کو بار بار مسجد آنا پڑتا تھا، اور آپ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ میرے بعد یہ زیادہ مسجد کی طرف آنے کا معاملہ ابو بکر سے رہے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ، اسی لیے کہا ابو بکر کا دروازہ ادھر ہی رہنے دو، باقی سب کا پھیر دو۔ یہ اشارہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے کی طرف۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر تو یہ صریح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی تھا کہ تو اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا، میں کچھ لکھ دوں۔ اور وہ جو روایت ہے نا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہا کرتے تھے کہ مشکل جو سب سے بڑی مشکل آئی وہ اسی بات سے آئی کہ آپ نے لکھ کر نہیں دیا،
وہ لکھ کر کیا دینا چاہتے تھے؟ کئی روافظ کہتے ہیں کہ وہ لکھ کر دینا چاہتے تھے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان سب قرائن کو۔ دوسری طرف عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا کو بلاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ وہ کیا لکھ کے دینا تھا؟ وہ خلافت ہی تھی۔ تو ابو بکر صدیق، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اس حدیث پر بھی غور کریں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے بندے آئے، آ کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم تم پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی کے بعد تمہارا نائب کون ہوگا؟ یہ توجہ سے سنیے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی زندگی کے بعد ہمیں نائب بنا دو مجھے، میں تم پر ایمان لے آتا ہوں، ساری قوم بھی تم پر ایمان لے آئے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ معاملہ میرے اللہ کا ہے، وہ کس کو اس کا نائب بناتا ہے؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ رہے۔ فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، وہ جس کو نائب بنائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی وفات کے بعد چاہتے نعوذ باللہ یہ ہوں کہ علی خلیفہ بنے اور بن ابو بکر جائے، پھر عمر بن جائے، پھر عثمان بن جائے، پھر آخر پہ علی آئے رضی اللہ عنہم؟ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کروائے۔ یہ نیابت کی طرف اشارہ تھا کہ میرا نائب یہ ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کسی اور وجہ سے کہ کوئی میرے ابا کو یہ نہ کہے، نحوست نہ پکڑے میرے باپ سے کہ اس کی یہ جب سے مصلی پر آیا نبی ٹھیک ہی نہیں ہوا، وہ چاہتی تھی بات کو پھیر دوں۔ تو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ ویسے کر رہی ہو جیسے یوسف کی زمانے کی عورتیں بظاہر ایک یوسف کو اپنا بیٹا بنائے ہوئے تھی، اور وہ یوسف سے کر کچھ اور چاہتی یوسف سے کچھ اور تھی، مطلب دل میں کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور کر رہی تھی۔ تم بھی کہہ مجھے یہ رہی ہو کہ ابو بکر بڑا رقیق القلب آدمی ہے، تمہارے دل کے اندر یہ ہے کہ لوگ ایسا کہیں گے اس لیے ابو بکر نہ مصلی پر آئے، یہ تمہارے دل میں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ربیع بن یحییٰ البصری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زائدہ نے، وہ عبد الملک بن عمیر سے، وہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے حکم دو وہ لوگوں کو جماعت کروائے۔ قالت عائشہ ان ابا بکر رجل کذا، ابو بکر ایسا آدمی ہے، عائشہ کہنے لگی ابو بکر ایسا آدمی ہے۔ فقال مثلہ، آپ نے پھر اپنی بات دہرائی کہ ابو بکر سے کو جماعت کروائے۔ فقالت مثلہ، انہوں نے پھر وہی عذر پیش کیا۔ فقال مروا ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو، فإن كن صواحب یوسف، تم یوسف کے زمانے والی عورتوں جیسی ہو۔ فأما ابو بکر فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر نے پھر جماعتیں کروائیں۔ اور حسین زائدہ سے بیان کرتے ہیں، اس میں لفظ یہ ہے رجل رقیق، ابو بکر جو ہیں وہ نرم دل والے آدمی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الزناد نے اعرج سے، وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اللہم انجی سلمہ بن ہشام، سلمہ بن ہشام کو بھی کفار سے نجات دے۔ اللہم انجی الولید، اللہ ولید کو بھی نجات دے۔ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اللہ مومنوں میں سے جو کمزور ہیں ان کو بھی نجات دے۔ اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہ مضر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، اللہ کر دے ان کے اوپر ایسے سال جیسے یوسف کی قوم پر تو نے سال کیے تھے، ایسی قحط سالی ان پر کر دے جیسی قحط سالی تو نے یوسف کے اوپر، یوسف کی قوم پر کی تھی۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات، بلکہ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ مسلمان کسی جگہ پر قید ہوں، کفار کی قید میں ہوں، تو ان کی نجات کے لیے
اللہ سے قنوت کرنا، دعا کرنا نام لے لے کر، یہ جائز ہے۔ جس طرح آپ نام لے کر واضح کہا کرتے تھے اے اللہ ولید کو، سلمہ بن ہشام کو، عیاش بن ابی ربیعہ کو اللہ ان کو نجات دے، اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اللہ مومنوں میں سے جو کمزور ہیں ان کو نجات دے۔ تو آج بھی نمازوں میں اگر قنوت کی جائے تو نام لیا جا سکتا ہے، اللہ عافیہ صدیقی، اللہ فلاں جو بھی قید ہیں ان کے نام لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کو نجات دے۔ لیکن یہ سنتیں ایسی ہیں جو چھوڑی جا چکی ہیں، اب ائمہ حضرات کو بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے مضر پر بد دعا کی۔ مضر کون ہے؟ یہ آپ ہی کا قبیلہ ہے، آپ مضر قبیلے کے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے جو آگے نامی گرامی ہوئے نا وہ قیدار اور نابت تھے، ان سے پھر آگے چلا سلسلہ، یہ 2 نامی گرامی تھے، ان کی نسلیں زیادہ آگے تھیں، اور آپ جو تھے مضر قبیلے کے تھے۔ مضر قبیلہ جو تھا عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قبیلہ تھا، ایسا کہ جو دبدبہ اور رعب رکھتا تھا سب پر اپنا، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے لیے یہ لفظ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس علاقے کے جس کو کہا جاتا ہے کہ رسا گیر کہہ لیجئے، کہ اس مزاج کے یہ لوگ تھے، کوئی ان سے بچ کے نہیں جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسی طاقتور قبیلے میں سے سب سے معزز خاندان میں سے آپ کو پیدا کیا، کہ سب سے زیادہ شریف لوگ تھے، ان میں پیدا کیا، اور پھر آپ نے ان پر بد دعا کی، اللہ ان کے اوپر ایسے 7 سال ڈال دے جیسے 7 سال تو نے یوسف کی قوم پر قحط ڈالا۔ چنانچہ شروع ہو گئے، قحط ایسا آیا بارشیں رک گئیں، آپ کو پتہ بارشیں رک جائیں تو فصل ہی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اس زمانے میں جس زمانے میں فصل کا دار و مدار ہی آسمانی پانی پر تھا، فصلیں رک گئیں، حتیٰ کہ مشرکین نے چمڑے ابال کر کھائے، حتیٰ کہ ان کو نہ پینے کو کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ وہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے یہ آسمان کی طرف دیکھتے ان کو دھواں نظر آتا، انسانی نظر کمزور پڑ جاتی ہے سخت بھوک کی وجہ سے، ان کو دھواں نظر آتا۔ پھر ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کر اللہ بارش برسا دے۔ آپ نے دعا تو یہی کی تھی کہ اللہ ان پر 7 سال ایسے لے کر آ تاکہ ان کو پتہ چلے نبی کی ناقدری کیسے کی جاتی ہے، نبی کا کفر کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر جب یہ آئے اللہ کے نبی سے درخواست کی، اللہ کے نبی بڑے نرم دل تھے، باوجود اس کے کافروں کا سردار ہونے کو اس کو اتنا پتہ تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، وہ میری بات کو ٹالے گا نہیں، اس سے جب بھی کوئی رحم کی درخواست کرے گا وہ اس کی رحم کی درخواست کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے درخواست دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ قحط پھر ٹال دی، آیا بھی آپ کی دعا سے اور آپ ٹالا بھی آپ کی دعا سے گیا۔ تو گویا کہ کفار کے لیے ایسی بد دعا کرنا، اللہ ان پر یہ مصیبت ڈال دے، اللہ ان پر یہ مصیبت ڈال دے، معلوم ہوا یہ دعا کرنی جائز ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر بد دعا کی، اللہ ان کے اوپر 7 سال قحط کے لے کر آ، لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں، ان کو احساس ہو۔ آج اسی طرح ہم بھی یہی دل میں رکھ کر کہ اللہ ان پر کوئی ایسی مصیبت ڈال کے یہ تیری طرف لپکیں، یہ تیری طرف توجہ کریں، ان کو سمجھ آئے کہ اسلام کیا ہے۔ اور کئی لوگ ہیں وہ انسانیت کے نام سے بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جی انسانیت ہوتی ہے، جی انسانیت ہوتی ہے، کسی بھی انسان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ انسانیت کی ہمدردی وہ اپنے پاس ہی رکھے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کو پیسا جاتا ہے، اس وقت ان کو انسانیت یاد نہیں آتی۔ تو کفار کی طرف بد دعا کرنا، اس طرح کے کلمات کہنا یہ جائز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن محمد بن اسما نے، جو کہ جویریہ کے بھتیجے تھے، اسما بن ابی اخی جویریہ، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جویریہ بن اسما نے، وہ مالک سے، وہ زہری سے، بے شک سعید بن مسیب اور ابو عبید نے اس کو خبر دی ابو ہریرہ سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ لوطا، اللہ لوط پہ رحم کرے، لقد کان یأوی الی رکن شدید، وہ بڑے مضبوط ٹھکانے کی طرف پناہ پکڑا کرتے تھے۔ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ یوسف، اگر میں جیل کے اندر اتنی دیر ٹھہرتا جتنی دیر یوسف ٹھہرے تھے۔ ثُمَّ أَتَانِيَ الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ، پھر میرے پاس آواز دینے والا آتا تو میں اس کی آواز کو، اس کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ اس حدیث کی وضاحت بھی پیچھے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3383 سے 3387، 5 احادیث۔